بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں، شکریہ۔ والدین ثالث کے مرتے ہی بھرپور حملہ کر دیتے تو آسانی کے ساتھ یروشلم پر قابض ہو سکتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ قیاسرائی درست ثابت ہوتی، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اہل ایمان اپنے دشمن کی بھی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس کے برعکس یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ انسانی مجبوریوں کی تجارت کرتے ہیں اور اسی کا سود کھاتے ہیں۔ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں یہی بنیادی فرق ہے۔ والدین ثالث کے انتقال کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اموری کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ اموری والدین ثالث سے بھی زیادہ شاطر اور کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے اپنی سیاسی بصیرت سے اندازہ کر لیا تھا کہ اگر مصر پر قبضہ کر لیا جائے تو دمشق اور شام بھی بڑی آسانی سے عیسائی سلطنت کے زیر نگیں آ سکتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی گہری سازش تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت مصر پر آخری فاطمی خلیفہ غیاث الدین کی حکومت تھی۔ فاطمین مصر نے ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح خلیفہ غیاث بھی ایک نہایت خود غرض، ناکارہ اور خلیفہ بغداد کا جانی دشمن تھا۔ اپنی ہی کمزوریوں کے باعث وہ وزیر اعظم شاور کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، اور شاور اتنا ایمان فروش تھا کہ اس نے اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے شاہ یروشلم اموری سے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا اور خراج کے طور پر ایک بڑی رقم صلیبی حکمران کو دیا کرتا تھا۔ فاطمی خلیفہ آج بھی چند روز عیش کے لیے اس معاہدے پر رضامند ہو گیا تھا، مگر جب شاور نے خلیفہ عاد الدین کو قتل کر کے مصر کا خود مختار حکمراں بننے کی منصوبہ سازی کا آغاز کیا تو خلیفہ عاد الدین نے بدحواس ہو کر سلطان نور الدین محمود زنگی کو ایک طویل خط تحریر کیا۔ میں آپ کی اسلام دوستی کا دل سے قائل ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ بلا تاخیر میری مدد کو آئے اور مصر کو صلیبیوں کی دراز دستی سے نجات دلائے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مضطرب ہو گئے۔ فوری طور پر اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین کو ایک لشکر جرار کے ساتھ مصر روانہ کیا۔ شیرکو اور یوسف صلاح الدین نے بڑی جام بازی سے جنگ کی اور صلیبی فوج کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ دونوں غدار ملت شاور کی طرح متوجہ ہوئے۔ شاور مصر سے فرار ہونے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا، مگر یوسف صلاح الدین کی شاہ سواری کام آئی اور اس نے شاور کو زندہ گرفتار کر کے مصری امیر عاد الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ عز الدین نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر شاور کا سر کاٹ کر ایک بڑے تشت میں رکھا اور نظر کے طور پر فاطمی خلیفہ عاد الدین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شاور کے قتل کی خوشی میں خلیفہ عاد نے ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا اور اس جشن کے اختتام پر اسد الدین شیرکو کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اس تقرری سے بے حد خوش ہوئے کہ اس طرح ان کا نہایت معتبر نمائندہ مصر میں موجود رہے گا، مگر اسد الدین شیرکو کو یہ وزارت عظمیٰ راس نہیں آئی۔ 2 مہینے بعد ہی خرناک کے عارضے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اسد الدین شیرکو کے انتقال کی خبر شام پہنچی تو کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی پر سکوت کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اپنے سپہ سالار اعظم کو یاد کر کے کئی دن تک روتے رہے۔ بار بار سلطان عادل کی زبان سے ایک ہی جملہ ادا ہوتا تھا، اب اسے وفادار دوست شاید ہی نظر آئیں۔ وہ میرا بازو شمشیر زن تھا، حق تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسد الدین شیرکو کی موت کے چند دن بعد خلیفہ عاد نے نوجوان یوسف صلاح الدین کو مصر کا نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ یہ اعلان سنتے ہی شام اور مصر کے تجربہ کار عمرہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یوسف صلاح الدین کے چچا اسد الدین شیرکو کو مصر کی وزارت عظمیٰ کا ملنا بھی ایک حادثاتی عمل تھا اور پھر 2 مہینے بعد ہی اس کا مر جانا بھی اس قدر اتفاق اور ناگہانی تھا کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ جب یوسف صلاح الدین اور شامی فوج کے اہم عہدیداران اسد الدین شیرکو کا جنازہ قبرستان لیے جا رہے تھے
تو ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ ایک بات ہی سوچ رہا تھا۔ کل تک اس شخص کا نام سن کر دشمن میدان جنگ سے فرار ہو جاتے تھے، اور آج یہی مرد میدان اس قدر بے دست و پا ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، اور آخری آرام گاہ تک جانے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے۔ اگرچہ اسدالدین شیرکو کی موت خناق کے مرض میں واقع ہوئی تھی، مگر مصر کے کچھ خاص لوگ اسدالدین شیرکو کی موت کو غیر طبیعی سمجھتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق مصر کے نئے وزیر اعظم کو حکیم باریتون نے کوئی ایسی دوا دی تھی کہ جس کے اثر سے اسدالدین شیرکو کا دم گھٹ گیا تھا اور وہ دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ ان لوگوں کے خیال میں اسدالدین شیرکو کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ ایک مایہ ناز سپہ سالار نہیں، سچا مسلمان بھی تھا۔ فاطمی خلیفہ عاد نے انتہائی مجبوری کی حالت میں اسدالدین شیرکو کو مصر کی وزارت عظمیٰ سونپی تھی تاکہ وہ اپنے وزیر شاور اور صلیبیوں کے اتحاد سے مصر کی حکومت کو محفوظ رکھ سکے۔ پھر جب یوسف صلاح الدین نے شاور کو قتل کر دیا اور یروشلم کی فوج واپس چلی گئی، تو خلیفہ عاد نے اپنے شاہی حکیم باریتون سے مل کر اسدالدین شیرکو کا قصہ اس طرح پاک کر دیا کہ کسی کو اس کی بدنیتی اور سازش پر کوئی شک بھی نہ ہو سکا۔ خلیفہ عاد بھی باطنیوں کے عقائد سے تعلق رکھتا تھا، اور حکیم باریتون تو حسن بن صبا کا معتقد خاص تھا۔ اس لیے باریتون نے اسدالدین شیرکو پر ایک ایسی دوا آزمائی جس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے دست راست کی سانسوں کا رشتہ توڑ دیا۔ مصر میں رہنے والی ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جماعت کا یہ خیال بھی تھا کہ اسدالدین شیرکو کو باربک نے اپنے روحانی کمالات کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ مصری عوام باربک کو اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی سمجھتے تھے۔ یہ ایک 70 سالہ شخص تھا، دراز قامت، سرخ و سفید داڑھی لیے، سفید بال اور لمبی سفید عبا، ہاتھ میں فروزے کی تسبیح۔ باربک کی خانقاہ دریائے نیل کے کنارے تھی۔ اس کے حجرے کی دیواروں کا رنگ بھی سفید تھا اور فرش پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ آنے والا پہلی ہی نظر میں باربک کی زہری شخصیت اور اس کی خانقاہ کی فضا سے متاثر ہو جاتا تھا اور بے ساختہ پکار اٹھتا تھا، صوفی باربک کے ہاں تو نور ہی نور ہے۔ دراصل باربک ایک انتہائی خبیث اور شیطان صفت انسان تھا۔ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے حسن بن صبا کا مرید خاص تھا، اگرچہ حسن بن صبا جیسے رہندہ درگاہ انسان کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا تھا، مگر اس کی مانوی و شیطانی اولاد ابھی زندہ تھی اور مختلف اسلامی ریاستوں میں اپنی خفیہ شیطانی تحریک جاری رکھے ہوئے تھی۔ حسن بن صبا کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوا۔ وہ بہت ذہین اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ مشہور ریاضی دان، فارسی شاعر عمر خیام اور نامور سیاستدان نظام الملک طوسی اس کے ہم جماعت تھے۔ حسن بن صبا کے باپ دادا ایک بدعقیدہ اور اسلام دشمن جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے پیدائشی طور پر بغاوت و سرکشی کے جراثیم اس کے خون میں بھی شامل تھے۔ پھر جب حسن بن صبا اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تو اپنی فطرت کی طرف لوٹ گیا اور شیطان نے اس کے دل و دماغ پر گرفت مضبوط کر لی۔ پھر حسن بن صبا اسلامی دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے اپنے موسن نظام الملک طوسی کو خباثت نفسی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت نظام الملک طوسی سلجوقی بادشاہ کی حکومت میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا۔ حسن بن صبا نے نظام الملک طوسی کو سلطان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر سلجوقی بادشاہ نے حسن بن صبا کو اپنی سلطنت کی حدود سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بد اور کینہ پرور انسان مصر پہنچا۔ یہاں اس نے باطنیوں کے الگ فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہاں اس نے اپنی شیطانی ذہانت سے ہزاروں مرید بنا لیے۔ حسن بن صبا اپنی کامیابی کی منزل کے قریب تھا کہ اس کی ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور وہ رات کی تاریکی میں مصر سے نکل کر اصفہان پہنچ گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے ہزاروں مریدوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اسے نبوت عطا کی گئی ہے اور اس پر روزانہ وحی نازل ہوتی ہے۔ سادہ دل اور کمزور عقیدے کے لوگ حسن بن صبا کے قدموں پر جھک گئے اور اس شیطان کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ ایک بڑی جماعت کو تابع کر لینے کے بعد حسن بن صبا کا پھیلایا ہوا شیطانی جال
روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بڑی ریاکاری کے ساتھ الموت کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور ایسے پرپیج راستے میں گھرا ہوا تھا کہ وہاں اس کا کوئی دشمن آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ محفوظ ترین جگہ پر قابض ہو جانے کے بعد حسن بن صبا نے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنت بنائی۔ وہ ہر قیمت پر سلطان ملک اور اپنے محسن نظام الملک طوسی کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا تاکہ یہ دونوں بھاری پتھر راستے سے ہٹ جائیں اور اس کے شیطانی منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ یہ جنت ارضی اس منصوبے کی ایک بنیادی کڑی تھی۔ الموت کے قلعے میں حسن بن صبا نے ایک تخت بنوایا تھا جس کے پائے زمرد کے تھے، دونوں دستے نیلم کے اور پچھلا حصہ یاقوت جیسے قیمتی پتھر کا تھا۔ جب رات میں اس تخت پر قندیلوں اور فانوسوں کی روشنی پڑ کر منعکس ہوتی تھی تو دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے روشنیوں کا ایک عجیب سا منظر ہوتا تھا۔ اس چکا چوند کا حوالہ دے کر حسن بن صبا اپنے عقیدت مندوں سے مخاطب ہوتا تھا، یوں سمجھ لو کہ خداوند عالم کا نور تم پر سایہ فگن ہے۔ اگر تم میرے احکام پر عمل کرو گے تو یہ ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہیں اپنے گھروں میں بھی نظر آئے گا۔ حسن بن صبا کو فن تقریر میں کمال حاصل تھا۔ جب وہ اپنے معتقدین سے خطاب کرتا تو وہ لوگ اس کے لہجے سے متاثر ہو کر اس طرح جھک جاتے کہ ان کے سر زمین کو چھونے لگتے، پھر ان کی اس زبانوں سے بے اختیار یہ کلمات جاری ہو جاتے، بے شک آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور اس روشنی کی طرف لے جائیے جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیں سکون و سلامتی عطا کیجیے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دیجیے۔ ایسی جماعت کو یہ یقین دلانے کے بعد کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، حسن بن صبا کے شیطانی دماغ نے ایک اور منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد خوبصورت سبزہ زاروں کا انتخاب کیا جہاں ایک نہر بھی بہتی تھی۔ حسن بن صبا نے بڑی قیمت دے کر دور دراز کے علاقوں سے ماہرین تعمیرات بلائے اور ایک مخصوص علاقے میں ان سے دلکش مکانات تعمیر کروائے جن کے نقش و نگار دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب حسن بن صبا کے معتقدین اس سے پوچھتے کہ یہ مکانات کس کے لیے ہیں تو وہ نہایت عیاری سے اپنے ہمنواؤں کو جواب دیتا، یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت کا کیا ہوگا جو انسان کو مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کے صلے میں بخشی جائے گی۔ کسی معتقد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا اور وہ حاضرین کی موجودگی میں یہ سوال کر بیٹھتا۔ حسن بن صبا اس شخص کو برملا جواب دیتا، یہ دنیاوی جنت ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا، پھر تم دوسری جنت میں داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر سب لوگ بیک زبان ہی کہتے، اے ہمارے پیر و مرشد، ہمیں بتائیے کہ اس ارضی جنت میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ حسن بن صبا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آتی، اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ معتقدین جذباتی انداز میں چیخنے لگتے، ہم تیار ہیں ہر آزمائش کے لیے۔ حسن بن صبا اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتا، صبر کرو اور انتظار کرو، ان قریب تم لوگ اپنی جان لیوا امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔ پھر حسن بن صبا نے اپنی جنت کی آرائش اس طرح کی کہ فرش پر اور راہداریوں میں بیش قیمت قالین بچھائے گئے، کمروں کو یونانی طرز کے ریشمی بستروں اور پردوں سے آراستہ کیا گیا، جگہ جگہ دلکش پتھروں کی مختلف حوضیں تعمیر کرائی گئی جنہیں تلوں کے ذریعے دودھ، شہد اور شراب سے بھر دیا جاتا تھا۔ جگہ جگہ نہایت حسین و جمیل نوخیز لڑکیاں گھومتی رہتی تھیں، ان لڑکیوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ انہیں آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا ہے۔ یہ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں تھیں۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کا انتخاب خود حسن بن صبا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ انتخاب بھی بڑا عجیب تھا۔ گرد و نواح کے علاقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے جوان لائے جاتے تھے جن کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے تھے، پھر انہیں کئی خوفناک مرحلوں سے گزار کر اندازہ کیا جاتا تھا کہ ان میں کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ پھر بزدل لوگوں کو امتحان سے خارج کر کے قلعے سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔
اس کے بعد منتخب بہادروں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ حسن بن صبا کے معتبر اور مسلح سپاہی ان بہادروں کو جنت کی سیر کراتے، پھر انہیں حوروں کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ لوگ ہفتہ 15 دن شیطانی جنت میں رہتے، پھر انہیں حوریں بھنگ پلا دیتی۔ جب وہ مست و بے خود ہو جاتے تو مسلح سپاہی انہیں اٹھا کر لے جاتے اور حسن بن صبا کے خصوصی کمرے میں پہنچا دیتے، جہاں اس خبیث کے بقول اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب وہ شخص نشے کی قید سے آزاد ہو کر ہوش میں آتا تو دوبارہ اسی جنت کی تمنا کرتا۔ حسن بن صبا اس موقع پر انسانی نفسیات سے فائدہ اٹھاتا اور حوروں کے تمنائی کو مخاطب کر کے کہتا، میں نے تمہیں اپنی روحانی قوت سے ایک بار جنت کا نظارہ کرا دیا، اب تم ایک بڑی آزمائش سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہو سکو گے۔ وہ شخص دودھ، شہد، شراب اور حوروں کی تمنا میں تڑپتا رہتا اور بار بار اپنے آپ سے پوچھتا رہتا کہ وہ بڑی آزمائش کب آئے گی اور کب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جب حسن بن صبا کسی دشمن کو قتل کرانا چاہتا تو وہ جنت کے طلبگار کو تنخواہی میں بلاتا اور رازداری کے لہجے میں کہتا، فلاں شخص کو بے درے قتل کر دے، پھر فرشتے تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ وہ شخص حوروں اور شراب کی تمنا میں حسن بن صبا کے حکم پر عمل پیرا ہوتا اور اپنی جان پر کھیل کر مطلوبہ فرد کو قتل کر دیتا۔ تنہا ہونے کی وجہ سے خود بھی مارا جاتا۔ پھر جب حسن بن صبا کو خبر دی جاتی کہ دشمن کے ساتھ وہ طلبگار جنت بھی مارا گیا تو وہ شیطان اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے کہتا، میرا دشمن جہنم رسید ہوا اور میرا فدائی جنت اعلیٰ میں پہنچ گیا۔ ایسے تمام جنت کے طلبگار حسن بن صبا کے فدائین کہلاتے تھے۔ نظام الملک طوس جیسے قیمتی سیاستدان اور اسلام دوست انسان کو بھی حسن بن صبا کے ایک سپاہی نے قتل کیا تھا۔ 15 سال بعد حسن بن صبا میں نظام الملک کے لیے ابو منظر کو بھی اپنے ایک فدائی سے قتل کر دیا۔ اس شیطان نے بہت سے اہل ایمان کو قتل کرایا۔ حسن بن صبا نے 35 سال قلعہ الموت پر حکومت کی، پھر 518 ہجری میں بڑی بے کسی کی حالت میں مر گیا اور عالم اسلام کو ایک بڑے فتنہ گر سے نجات ملی۔ یوسف صلاح الدین کے زمانے میں اس خبیث کو دنیا سے گزرے ہوئے 46 سال ہو گئے تھے، مگر اب بھی دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے فدائین موجود تھے۔ مصر کا باربک بھی حسن بن صبا کا فدائی تھا، جو پورے مصر میں سب سے زیادہ خدا رسیدہ بزرگ مشہور تھا۔ خود فاطمی خلیفہ قاصد بھی باربک کی بہت عزت کرتا تھا۔ اگر کبھی وہ بیروپیہ دربار میں آ جاتا تو خلیفہ اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا اور اسے اپنے برابر کی نشست پر بٹھاتا۔ اسد الدین شیرکو نہ صرف ایک صحیح العقیدہ مسلمان تھا بلکہ ایک جانباز سالار بھی تھا، اس لیے باربک حکیم، باریتون اور دوسرے صباحوں کے دل میں کسی کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ باربک نے ایک دن تنہائی میں فاطمی خلیفہ عاد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اسد الدین شیرکو سلطان نور الدین محمود زنگی کا دست راست ہے اور خلیفۃ المسلمین اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان اپنے عقائد میں کس قدر کٹر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوچے سمجھے بغیر ایک زہر آلود خنجر اپنی گردن کے قریب رکھ لیا ہے جو کسی وقت بھی شارک میں اتر سکتا ہے۔ خلیفہ غاد نے بڑی رازداری کے ساتھ باربک کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کی بے چینی کو سمجھتا ہوں، مگر سیاسی اعتبار سے اسد الدین شیرکو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ حالات پر قابو پاتے ہی اسد الدین شیرکو کو نکال بحر کروں گا۔ پھر جب وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے 2 مہینے بعد ہی اسد الدین شیرکو کا انتقال ہو گیا تو مصر کے بعض حلقوں میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا کہ اسد الدین شیرکو کو بڑی ذہانت کے ساتھ ہٹایا گیا ہے، مگر اس کا کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ اگر شیرکو کی غیر طبی موت پر ذرا بھی شک ہوتا تو اب تک سلطان نور الدین محمود زنگی مصر پر حملہ کر چکے ہوتے۔ ایک روایت کے مطابق اسد الدین شیرکو نے فاطمی خلیفہ عاد سے درخواست کی تھی کہ اس کی جگہ یوسف صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کر دیا جائے، ہر چند کے یوسف نوجوان ہے مگر بے پناہ جنگی انتظامی صلاحیت رکھتا ہے۔ خلیفہ عاد نے شیرکو سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی خواہش کا لحاظ رکھے گا۔ باربک اور دوسرے با اثر باطنی عمرہ اسد الدین شیرکو کی موت پر بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔
اور بار بار خلیفہ عاد کو مشورے دے رہے تھے کہ اس بار وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں کسی سیاسی مسلط سے کام نہ لیا جائے۔ خداوند عالم نے بار وقت ہماری مدد کی ہے اور ہمیں اس اچانک نازل ہو جانے والی مصیبت سے نجات بخشی ہے۔ خلیفہ عاد نے باربک اور باطنی امراء سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ملکی مفادات کا خیال رکھے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔